دعائے صحت کی گزارش ہے جناب سید ہاشم عباس زیدی کے لیے، اور اسی طرح سے آپ حاضرین مجلس کے جو بھی منظور نظر بیمار ہیں، اس فرش شفا کا واسطہ ہے پروردگار، جو بھی امراض جسمانی روحانی میں مبتلا ہے جلد سے جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم مولانا صفدر حسین نجفی آل اللہ مقامہ کے لیے کہ حتماً آپ صاحبان ایمان سے گزارش ہے کہ آتے جاتے آپ اس محسن اسلام ہستی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو۔ اسی طرح سے جامعۃ المنتظر کہ جہاں پر یہ پروگرامز اور مجالس کا سلسلہ ہے کہ مرحوم بانی اراکین کے لیے اور علماء کرام کے لیے، اسی طرح سے باب العلم فاؤنڈیشن کے جن کی جانب سے یہ مجالس کا سلسلہ ہے، ان کے بانی رکن مرحوم سجاد رضوی اور دیگر مرحومین مومنین و مومنات علماء کرام مراج اعظام اور شہداء ملت کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وعجل فرجهم، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صل علی محمد
روز جمعہ ہے، تعلق ہے اس دن کا زمانے کے امام، وارث سید الشہداء، وارث رسول خدا، وارث سار اللہ، قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال انسان کوشش کرے کہ جہاں اپنے زندگی کے چھوٹے چھوٹے امور میں موجود محسنوں کو فراموش نہ کرے۔ کسی نے نوکری پہ لگا دیا، کسی نے پڑھائی میں مدد کر دی، کسی نے ایک سختی سے بچا لیا۔ عجیب ہے یہ دنیا بھی عزیز و، انسان بہت جلد فراموش کر جاتا ہے اپنے محسنوں کو۔ جن پر احسان کیا ہوتا ہے انہیں بھولتے نہیں ہیں، ہاں، اور جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہوتا ہے انہیں یاد نہیں رکھتے ہیں۔ حال یہ کہ پروردگار متعال فرماتا ہے برعکس ہونا چاہیے، احسان کر کے بولیے بھول جا۔ فرمایا نیکی کر دریا میں ڈال، ہم کہتے ہیں نیکی کر میڈیا میں ڈال۔ ہاں میرے بھائی، بھولتے نہیں ہیں۔ اور اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اسے کبھی بھی نہ بھولیں۔ فرمایا دوسرے کا احسان چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے اپنی نگاہوں میں بہت بڑا دیکھ، اور اپنا احسان چاہے بڑا ہی کیوں نہ ہو اسے بہت ہی معمولی دیکھ۔ میں کہاں، ہاں، فرش عزا کا برگزار کرنا، اس بزم کو سجانا کہاں، وہ اہل بیت کی عطا ہے، وگرنہ میری جانب سے کیا ہے۔ کس قدر خوبصورت دین ہے، احسان کر کے بولیے بھول جاؤ، اور اگر کسی نے احسان کیا ہے کبھی نہ بھولو۔ جب خود کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو کہو یہ تو اس میں تو بڑی خرابی ہے، بڑے عیب ہیں، بہت کم ہے، اللہ کرے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی اور تمہارے ساتھ نیکی کرے، کیا بات ہے آپ کی، کیا شان ہے، کیا بزرگواری ہے، کیا مہربانی ہے۔ ہر جگہ برعکس ہے عزیزو۔ یہ فرش عزا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے محسن عظیم کائنات، رب کے بعد جس کا عظیم ترین احسان ہے عزیزو، رسول و آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مبارکہ ہے۔ اللہ صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال انسان ان کے احسانوں کو فراموش نہ کرے۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے کب کا یہ دشمن تمہیں تہس نہس کر چکا ہو۔ یہ زمانے کے امام کی دعائیں ہیں عزیزوں کہ میں اور آپ جمع ہو پا رہے ہیں، الحمدللہ اس پاکیزہ ذکر سے بہریاب ہو رہے ہیں، بہرہ مند ہو رہے ہیں عزیزوں، خدا کا شکر بجل ہے۔ اور کوشش کرے ہر مجلس سے ملنے والی نیاز ادب و احترام کے ساتھ انسان اس کی حفاظت کر سکے۔ عباس جاؤ جا کر ایک رات کی مہلت طلب کر کے آؤ، جاؤ جا کر ایک رات کی مہلت طلب کر کے آؤ۔ آج کی رات ہم چاہتے ہیں ان 4 کاموں میں بسر کرنا۔ 1 بلند آواز سے، 1 نماز، 2 قرآن کریم کی تلاوت، 3 دعا، 4 استغفار۔ اس کو معمولی نگاہ سے نہ دیکھیں عزیزوں، روز عاشور کے لیے خیام حسینی میں آمادگی ہو رہی ہے۔ شہداء لقاء اللہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ نماز میں اتنی طاقت ہے، جی ہاں اس قدر طاقت ہے نماز میں۔ اسی طرح سے اب دیکھیں نماز سے متعلقہ کچھ معروضات کل رہ گئے، انشاءاللہ درمیان مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ آج قرآن کریم کی خدمت میں انشاءاللہ زانو تلمس طے کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ قرآن سے اپنے رابطے کو مستحکم کر سکیں، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اپنے رابطے کو مستحکم کر سکیں۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ اللہم صلی علی۔ پھر سے دوبارہ تکرار کرے، سید الشہداء کے زیر سایہ خیام حسینی میں موجود افراد ان 4 امور سے اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ تمام علماء ربانیین کے لیے انشاءاللہ پروردگار متعال ہمیں صالح علماء سے بہرہ مند فرمائے، اور بہتر طریقے، جس معاشرے میں اچھے ڈاکٹرز نہ ہوں، لوگ جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت جلدی مر جاتے ہیں، جس معاشرے میں اچھے علماء نہ ہوں، ہاں روحانی اعتبار سے لوگ ترقی نہیں کر پاتے، معاشرہ جو ہے وہ ہاں شعور کے مرحلے میں ڈائریکشن کے اعتبار سے، دقت اور گہرائی کے اعتبار سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تمام علماء ربانیین کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے اللہم صلی علی
مجمع میں موجود علماء کرام سے درخواست ہے اگر جہاں کہیں خاکسار سے غلطی کمی کو احساس کریں ضرور بضرور مطلع کریں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس منبر کے تقدس کو ہمیشہ برقرار رکھیں, اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا مجھے آپ سے نیاز چاہیے, یعنی سوال کہ میری بات کس حد تک آپ لوگوں کے گوشے گزار ہو سکی. اسی طرح سے مجمع میں موجود علماء کرام بہرحال اگر جہاں کہیں احساس کرتے ہیں غلطی ہے خامی ہے مطلع فرمائیں, انشاءاللہ کہ بہتر طریقے سے ان مجالس کے سلسلے کو میں اور آپ منعقد کر پائیں. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. پھر سے دوبارہ تکرار کر دوں عزیزو, زیر سایہ خیمے سید الشہداء, حجت خدا کے زیر سایہ نماز انسان کو معراج عطا کرتی ہے, قرآن کی تلاوت انسان کو بلندی عطا کرتی ہے, دعا اور استغفار انسان کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آنے دیتے ہیں. حجت خدا کے زیر سایہ, وگرنہ آج قرآن کریم موجود ہے, پڑھنے والا کیسے پڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی. اور کس کی؟ اس کے رسول کی. اور کس کی؟ صاحبان امر کی. اور پھر چونکہ زیر سایہ خیمے سید الشہداء نہیں ہے, در اہل بیت سے کیا ہو گئے؟ بولیے, دور ہو گئے. قرآن کریم واضح طور پہ کہتا ہے ہم اسی قرآن سے ہدایت بھی کرتے ہیں, اسی قرآن سے گمراہ بھی کرتے ہیں. ہم گمراہ کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تو خود گمراہی چاہ رہا ہے. ہم نے کہا ہے چاہیے تجھے ہدایت آدر محمد و آل محمد پر. جب اس دروازے کو کوئی چھوڑ دے, اسی آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں, اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں مشہور و معروف شخصیت ہے, خود جا کے ڈھونڈ لیجئے گا, دیکھیں کتنی جو ہے وہ جسارت کی بھی انتہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے, چاہے اولی الامر پاک و پاکیزہ ہو, چاہے خبیث ہو, صحیح کریں, چاہے یزید جیسا لعین ہو, پلیدگی میں ڈوبا ہوا, اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. لا الہ الا اللہ. اچھا, افراط و تفرید کا عالم دیکھیے. ایک طرف سے کہہ رہے ہیں جو کسی بھی طریقے سے حکومت پر آ جائے, یہ نہیں معلوم کتنوں کو مار کے حکومت پہ آ جائے, نہیں معلوم کتنی رشوت دے کر حکومت پہ آ جائے, نہیں معلوم جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ کیا ہے دھاندلی کر کے جو ہے وہ حکومت, کسی بھی طرح سے کیا وہ حکومت میں آ جائے. اب آنے کے وقت کوئی شرائط نہیں ہے, بس کسی بھی طرح سے آ جا. اب جب آ گیا اس کی اطاعت واجب ہے. لا الہ, اس کی بیعت کرنا واجب ہے. اس کے خلاف, اب یہاں پر ایکسٹریمزم دیکھیں, اس کے خلاف قیام کرنا حرام ہے, اور جو اس کے خلاف قیام کرے اس کا سر تن سے جدا کر دو. لا الہ الا اللہ. انسان جب گرتا ہے عزیزو در اہل بیت کو چھوڑ کر تو اس طرح سے گر جاتا ہے. آؤ عزیزو, در اہل بیت سکھاتا ہے. فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کر, در اہل بیت کے سائے میں. یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جا, اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہو جا, بغیر کسی قید و شرط کے. حتی بعض مفسرین اہل سنت نے بھی قبول کیا ہے اللہ کی اطاعت کوئی شرط ہے, خاص سرکمٹانسز میں, خاص حالات میں اطاعت کرنی نہیں, ہر صورت میں تو نے اللہ کا مطیع و فرما بردار ہونا ہے. اس کے رسول کی اطاعت کے سلسلے میں کیا ہے؟ فرمایا اطیع الرسول, ہر حالت میں رسول کی اطاعت کرنی ہے. بس اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس وقت رسول معاذ اللہ خدا نہ خواستہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے, تو وہ در واقع قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اطیع الرسول, ہر حالت میں میرا حبیب جو کہے گا جز پروردگار متعال کی رضا کے اور کچھ نہیں ہوگا. وگرنہ کہا جاتا اطیع الرسول جب ہمارا رسول صحیح کہے, جب سو نہ رہا ہو جاگ رہا ہو, سو تو رہا ہے سو تیری قسمت رہی ہے. وہ جو کائنات کو جگانے آیا ہے اس کی زندگی میں ذرہ برابر کمی, ذرہ برابر سہو و نسیان کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے. اطیع الرسول. اب اس لب و لہجے کے ساتھ اولی الامر کون ہوں گے؟ بعض مفسرین اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں اولی الامر وہی ہوں گے جو پیکر عصمت ہوگا, کہ جس کی زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مانند ذرہ برابر کوتاہی نہیں پائی جاتی ہوگی. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور محمد وعجل فرجهم. اب جب ان کی بارگاہ میں آؤ گے
تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ظالم اگر حاکم بن گیا ہے تو اس کے سامنے جھک جا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر جا، نہ، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے من رأى سلطانا جائرا، جو ظالم بادشاہ کو دیکھے جس کی کیفیت کیا ہے، مستحلا لحرم اللہ، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی تعلیمات، جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ اسے حلال کر رہا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، اللہ کی رسول کی سنت اور روش کا مذاق اڑا رہا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ جو ایسے بادشاہ کو، جو ایسے ظالم کو دیکھے، ثم لم یغیر بقول ولا فعل، نہ اس کے عمل میں کوئی تبدیلی آئے، نہ اس کی آواز میں کوئی احتجاج آئے، سنے خاموش رہنے والے، بیعت کی بات نہیں ہے۔ جو ظالم کے خلاف اپنی زبان سے، اپنے دل میں اور اپنے عمل سے جو اس زمانے کے حالات ہیں، جتنی اسلام اجازت دیتا ہے اس حد تک ظلم کو مٹانے کے لیے کوشش نہ کرے، جس مقام اور مرتبے میں ظالم ہے، یہ خاموش رہنے والا بھی اسی مقام اور مرتبے میں اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والا ہے۔ یہ وہ عظیم ترین دین ہے عزیزوں جو در اہل بیت سے نصیب ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے عزیزوں، ہر زمانے میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ظالم کے خلاف قیام کیا ہے، ہر زمانے میں قیام کیا عزیزوں۔ قیام کی روش اور طریقہ کار مختلف ہوتا تھا۔ میں فقط ایک اشارہ کر دوں، واقعاً بعض اوقات چاہنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو ظالم کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر امام اس کے لیے خطرہ نہیں تھے تو کیوں امام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگتے تھے یہ ظالم؟ مجھے بتائیے۔ اگر انہوں نے کہا نا تو سکون سے حکومت کر، ہمیں تیرے سے کوئی سروکار نہیں، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو کیوں امام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر امام نے سچا دین پھیلایا تو دین میں اتنی اسٹرینتھ ہے، اتنی طاقت ہے، یہ دین پھیلتا چلا جائے گا، روشنی بڑھتی چلی جائے گی، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، ہم رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، ہماری حکومتوں کے ارکان لرزنے لگیں گے۔ ظالم بہتر طور پر جانتا ہے۔ اب توجہ کریں عزیزوں، معمولاً جو ہے وہ بسا اوقات چاہنے والا بھی جو ہے وہ اس امر میں جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ واقعاً میں حیران ہوں کیا ہو گیا ہمارے ممبر کو بسا اوقات، انشاءاللہ کہ نادانستگی میں یہ غلطیاں ہو رہی، کہہ رہے ہیں کہ بس ہم صرف کربلا کا ماتم کریں گے، چونکہ معلوم نہیں ہے کہ جو ہے وہ کیا ہے، آج کے مظلوم کے لیے ہمیں فریاد بھی بلند کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ واقع ہررا رونما ہوا، امام کربلا پر رو رہے ہیں، واقع ہررا کے لیے امام خاموش ہے، یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ یہ کیسے آپ نے جو ہے وہ سمجھ لیا؟ وہ امام کہ جس کے بابا نے جاتے جاتے، جنہوں نے خود اپنے فرزند کو نصیحت کی، بیٹا دیکھو ظلم و ستم نہ کرنا، وہ امام جو علی ہے، جس کے جد علی نے کہا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم سے نفرت کرنے والے ہو جاؤ، مظلوم کے مددگار ہو جاؤ۔ وہ اگر کربلا پر رو رہے ہیں اس خاطر تاکہ رہتی دنیا تک آنے والا پاک و پاکیزہ انسان ظلم و ستم نہ کرے، اور اگر کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو کربلا پر رو کر طاقت جمع کرے، ظالم کے خلاف قیام کرے، مظلوم کے مددگاروں میں سے ہو جائے، مظلوم کے مددگاروں میں سے ہو جائے۔ عزیزوں، کیسے میرا مولا نہیں رویا ہوگا واقع ہررا میں پاک و پاکیزہ خون کے بہے جانے پر۔ روایت یہ بیان کرتی ہے 400 گھرانے میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام 400 گھرانے کی کفالت کی۔ واقعاً عزیزوں یہ کمپیریجن ہی درست نہیں ہے، یہ بولنے کا طریقہ کار ہی درست نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو کربلا پر روئے گا وہ بہترین طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرے گا۔ یہ کربلا پر رونے کا تحفہ ہے سید الشہداء کی بارگاہ سے۔ میں نے قومی مرکز کی مجلس میں عرض کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں اس ممبر کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مظلوم اور ہوتا ہے، حق پر ہونا اور ہوتا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم مظلوم کی حمایت اس خاطر کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہے؟ نہ، ہم اس لیے مظلوم کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے، چاہے وہ دین مبین اسلام کی حقانیت سے واقف ہو یا نہیں ہو، مظلوم ہے، چاہے بے زباں ہی کیوں نہ ہو، مظلوم ہے، چاہے یہودی، نصرانی، عیسائی
لا مذہبی کیوں نہ ہو، مظلوم ہے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں. ہمارا شیوا کیا ہے جو اہل بیت نے سکھایا ہے؟ ہم پہلے بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. ساتھ دیجئے گا عزیزوں. ہاں، جو بھوک میں مبتلا ہے پہلے پوچھتے نہیں ہے تیرا عقیدہ کیا ہے، پہلے اسے کھانا کھلاتے ہیں اور اس ذریعے سے اسے صحیح عقیدے کا پتہ دیتے ہیں. ہم پیاسے کو پہلے پانی پلاتے ہیں. سبیل حسین پر آتا ہے، سید الشہداء کے نام کا پانی اور شربت پیتا چلا جاتا ہے، حسینی ہوتا چلا جاتا ہے. ہم مظلوم کی مدد کرتے ہیں. عزیزو، پاکستان کے رہنے والے زیادہ سے زیادہ ایک دعا کرنی، اس میں ہم لڑ بیٹھے ہیں کہ دعا بھی کریں یا نہ کریں. ابھی تو بڑا امتحان نہیں ہے. اگر اللہ نے کسی کو صاحب ثروت قرار دیا، ذمہ داری ہے مظلوم کی راہ میں پیسہ لگائے. کل کو اگر اسلام اجازت دیتا ہے عزیزو، نائبین امام اجازت دیتے ہیں، ضروری ہے جان کی بازی لگائے. یہ مظلوم کی نسبت سے ذمہ داری ہے. آج دیکھیں پوری دنیا میں پروردگار متعال نے فلسطین کے مسلمان کی صدا، اس کے مظلوم کی صدا اس وقت عالم میں جگمگا رہی ہے. عزیزوں، ہر دوسرا انسان فریاد بلند کر رہی ہے. کیا طریقہ کار ہے؟ اس طریقہ کار سے کسی جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. تم لائٹ بند کر رہے ہو، تم پانی بند کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سی سو کالڈ 21ویں سینچری سے متعلقہ دنیا ہے جو اس طرح سے انسان کے ساتھ کر رہی ہے؟ اور اس میں ہراول دستے کے طور پر اللہ اکبر مظلوم کے مددگار انقلاب اسلامی. عزیزوں، کہ خود فلسطین کے مسلمان اور وہاں کے لڑنے والے اقرار کر رہے ہیں آج اگر ہم کچھ بھی کر پا رہے ہیں ہر اعتبار سے، نہ عربوں نے ہماری مدد کی ہے، نہ باوجود اس کے کہ ہم سنی. عزیزوں، ناسبی نہیں ہے، غلط بات ہے. شاید ہو سکتی ہے ایک بہت ہی مختصر تعداد ہو، وگرنہ اکثریت. عجیب ہے عزیزوں، دشمن کے کیوں اس بہکاوے کا میں اور آپ شکار ہو جاتے ہیں؟ عام برادران اہل سنت ہیں. فرمایا اس سلسلے میں ہمارے مددگار کون ہیں؟ ہاں، انقلاب اسلامی، حزب اللہ لبنان. اور یہی سبب ہے سید مقاومت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تم کچھ بھی کر لو، سن لو، ہم نے علی کی بارگاہ سے وہ درس سیکھ لیا ہے کہ علی کے شیعہ فلسطین کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور صلی علیہ. کہنے لگے آپ کو فلسطین تو یاد رہتا ہے، کشمیر یاد نہیں آتا ہے. ہاں، آپ کو پارا چنار یاد نہیں آتا ہے. غلط بات ہے عزیزوں. جو مظلوم کے لیے آواز بلند کرتا ہے، پارا چنار کے حالات اچھے نہیں ہیں عزیزوں. میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کوشش کریں. جسے پروردگار متعال نے جس جگہ پر جس مقام پر قرار دیا ہے، جو مدد کر سکتا ہے مظلوم کی مدد کرے. کیوں اپنے آپس میں دس بگیرے پاؤں چکے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس قدر خوبصورت قانون ہے اسلام کا دیا ہوا. مظلوم کے مددگار ہو جاؤ، ظالم سے نفرت کرنے لگو. قرآن کی آیات، اہل بیت کا کلام. عزیزوں، خداوند متعال کشمیر کے مسلمانوں کی نسبت سے بھی، خداوند متعال پارا چنار کے مظلوم شیعیان حیدر کرار کی نسبت سے، پورے عالم میں جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے، بے حق سرکار سید الشہداء اس فرش ازا کے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور مظلوموں کو غلبہ عطا فرمائے. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. اور یہ کس صورت میں، ساتھ دیجئے گا میرا عزیزو، یہ کس صورت میں ممکن ہے؟ کہ جب انسان نماز سے، قرآن کریم سے، دعا سے اور استغفار سے جڑا رہے سائے سید الشہداء میں، زمانے کے امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. آج اگر انسان چاہتا ہے مولا و آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھے، قرآن پڑھے، دعا اور استغفار سے بہرہ مند ہو، تو ذمہ داری ہے عزیزوں آج جو امام کا نائب ہے ہمارے درمیان، انسان انہیں فالو کرے اچھے طریقے سے. غیبت کبریٰ میں نائبین کی صفات بیان کی گئی ہے، نام لے کر نہیں بیان کیا گیا. غیبت صغریٰ بچوں کے لیے دوبارہ سے تکرار کر دوں، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل پر. اللہم صلی علی پیارے بچوں یا نوجوانوں سے، بزرگوں سے تو میں جسارت نہیں کر سکتا. بتائیے کہ غیبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ کتنے سالوں پر مشتمل تھی؟ 69 ایئرز پر. غیبت کبریٰ 1000 سے زیادہ سالوں پر محیط ہو چکی ہے. انشاءاللہ کہ پروردگار متعال ظہور کے اسباب کی فراہمی کرے. غیبت صغریٰ میں امام کی جانب سے 4 اپوائنٹڈ نمائندے تھے. نام بتاؤ گے پیارے بچوں؟ جناب، لائن سے، جناب
عثمان ابن سعید، جناب محمد ابن عثمان، جناب حسین ابن روح اور جناب علی بن محمد سمری. ٹھیک ہے، نام عثمان، مولا فرماتے ہیں میرے بچے کا نام بھی عثمان ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے. فرمایا اس خاطر کہ اللہ کے رسول کے ایک پاکیزہ صحابی تھے جناب عثمان ابن مظعون، اللہ کے رسول کو بہت محبت تھی. ظاہراً 2 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اللہ کے رسول کے بعد جو فرزند تھے جن کا انتقال ہوا ہے جناب ابراہیم، یا وہ بیٹیاں جو اللہ کے رسول سے منسوب ہیں، آپ نے انہیں جناب عثمان ابن مظعون کے پہلو میں دفنایا ہے. لہٰذا مولا فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول کو اپنے اس صحابی سے بہت زیادہ محبت تھی، اس خاطر میں اپنے بیٹے کا نام بھی عثمان رکھ رہا ہوں. یہ غیبت صغری عزیزو. غیبت کبریٰ میں فرمایا جو ہوا و ہوس کا پابند نہ ہو، اسیر نہ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے اور دین کی حقانیت سے اور دین کے فہم کو گہرائی کے ساتھ رکھتا ہو تم اس کو فالو کرو. اب آپ کو یہ شرائط جس میں بھی نظر آ جائے A B C D، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ جھگڑیں کہ تو کیوں کر فلاں کا مقلد ہے اور میں فلاں، نہ اس میں نہ جھگڑیں. اس میں جھگڑیں کہ جس کی تقلید کر رہے ہو، جس کو فالو کر رہے ہو، فقط اس سے وضو نہیں سیکھنا ہے. ہاں میرے بھائی، فقط ان سے جو ہے وہ کیا ہے، نماز نہیں سیکھنی ہے. فقط ان سے جو ہے وہ حج کا طریقہ کار اور خمس و زکوٰۃ نہیں سیکھنا ہے. یہ بھی سیکھنا ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان میں انتخابات کے وقت شیعیان حیدر کرار کی ذمہ داری کیا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے. یہ بھی وہ بیان کریں گے. انسان کے 24 گھنٹے حسینی ہونے چاہیے. 24 گھنٹے عزیزو یہ دین سکھاتا ہے. تیرا جاگنا کیسے حسینی ہوگا، تیرا سونا کیسے حسینی ہوگا، تیرا دیکھنا کیسے حسینی ہوگا، تیرا آنکھوں کو جھکانا کیسے حسینی ہوگا، تیرا بولنا کیسے حسینی ہوگا، تیرا خاموش، تیرا جوڑنا کیسے حسینی ہوگا، تیرا توڑنا کیسے حسینی ہوگا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. اور بہرحال شاید اللہ کو یہی منظور ہو قرآن کریم سے. اہل بیت کے چاہنے والوں، خدا کا شکر بجا لائیے، اتنا پاکیزہ در مجھے اور آپ کو نصیب ہوا ہے. ایک تعداد کو اس در ہی سے جدا کر دیا، قرآن کی آیتوں سے بھی وہ بہک رہا ہے. لیکن وہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض پیش کرنے لگا ہوں. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، آپ بھی اپنے طور پر جو ہے وہ اپنا عزیزو سب کے سب یہ فرش شفا فرش ہے. ہاں ہاسپٹل ہے. یہاں پر تو میں نے کم دیکھا ہے، کربلا میں ایک ہاسپٹل ہے، امام حسین ہاسپٹل. ہاں میرے بھائی، در واقع جتنی بھی یہ فرش ازائیں، جتنی بھی امام بارگاہیں ہیں، سب کا نام کیا ہے بولیے؟ امام حسین ہاسپٹل. دنیا میں انسان کسی بھی مریض کے پاس، طبیب کے پاس جاتا ہے، معلوم نہیں ہے بس اوقات علاج ہوتا ہے نہیں ہوتا. اچھا یہاں پر ایسا نہیں کہ فقط سننے والے علاج کے لیے آئے ہیں، بولیے، بولنے والا بھی علاج کے لیے آیا ہے، بانی اعضا بھی علاج کے لیے آئے ہیں، سب کے سب شفا لینے کے لیے آئے ہیں. میرے بھائی یاد رکھیے گا، اگر ہم طبیب کی خدمت میں صحیح طرح سے اپنے مرض کو پیش کر دیں، طبیب کی سفارشات کو صحیح طرح سے سنیں اور توجہ کے ساتھ مقام عمل میں لے آئیں اور احتیاط برتیں، پرہیز میں کوتاہی نہ کریں، تو یہ دنیا کے طبیب کی مانند نہیں ہے. دنیا کے طبیب میں ڈاؤٹ فل ہے، علاج ہوگا یا نہیں ہوگا. آخرت کے طبیب ہیں، فرمایا تو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا چلا جا، تیرا امام ضمانت بہشت دیتا ہے، تیرا امام ضمانت بہشت دیتا ہے. قرآن کریم سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نماز کے سلسلے میں 5 طرح کی ہم بے حرمتی کے بسا اوقات مرتکب ہو جاتے ہیں. نماز کو ویلیو نہ دینا. بسم اللہ، بہت سارے صاحبان ایمان ایسے ہیں جو کل بھی میرے ساتھ تھے. ایک، ہاں آخری، ہاں تھوڑا لائن سے بتا دیں تو صحیح، آخری وقت میں پڑھنا، اول وقت میں نہیں پڑھنا. 2، تیز تیز پڑھنا، رکوع اور سجدہ صحیح طرح سے نہیں رکھنا، بجا لانا. 3، بغیر سمجھے کیا پڑھ رہا ہوں معلوم ہی نہیں ہے. 4، ہاں نماز اللہ کی ہے، کھڑا ہوں آپ کے سامنے، سوچ کہیں اور رہا ہوں. ہاں کاروبار کر رہا ہوں، محترمہ جو ہے وہ کیا ہے اپنی ہانڈی پکا رہی ہے، ابھی جو ہے وہ کیا ہے باہر نکل کے بہو سوچ رہی ہے کہ ساس کو کیسے جواب دینا ہے. ساری باتیں کہاں سوچ رہی ہے ساس؟ کہاں سوچ رہی ہے؟ نماز میں. اور کوئی جگہ نہیں ملی سوچنے کے لیے. 5ویں اور آخری بات، دوسروں کو دکھانے کے لیے. ہاں ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک چھٹی بات بھی عزیزوں، یہ تو بہت بڑی توہین ہے کہ انسان نماز پڑھے ہی نہ. یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو پڑھ رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ نماز کو ویلیو نہیں دے رہے ہیں، لیکن ایک آدمی نماز پڑھ ہی نہیں رہے. ہاں میرے بھائی، اس لیے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ نماز سے میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کہتا ہے بھاگ رہا ہے نا میری بارگاہ چھوڑ کے، کیوں؟ تاکہ تیری مشکل حل ہو جائے نا. کیوں یہ احساس نہیں کرتا ہے کہ تیری مشکل تو ادھر حل ہونے والی ہے؟ بھاگ رہا ہے، جلدی ہے تجھے. لہٰذا اگر کوئی علی کا چاہنے والا نماز نہیں پڑھتا ہے
اللہ نہ کرے ایسا کوئی اس مجمع میں ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوتاہی ہو جاتی ہے، آج فرش عزا پر ہاتھ رکھ کے طے کر کے جائے کل سے نماز پڑھنے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ وقت پر نہیں پڑھ پائے، مخصوصاً صبح کی نماز کے سلسلے میں، اٹھتے ہی پہلا کام کیا کریں گے؟ نماز صبح کی قضا بجا لائیں گے۔ 2 رکعت قضا بجا لانا مشکل تو نہیں ہے نا میرے بھائی؟ انشاءاللہ اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ سارے وہ مومنین جو اس سلسلے میں انشاءاللہ پاکیزہ مصمم ارادہ کرتے یہاں سے اٹھنے والے، انشاءاللہ ان کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ فرمایا نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ کر، نماز تجھے بچا لے گی۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں کربلا کی زیارت سے پلٹا، ایران کے ظاہراً رہنے والے، کرمانشاہ کے علاقے میں پہنچے، کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پرانا زمانہ تھا، چوروں نے اور ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارا مال و اسباب لے لیا۔ کہا کہ مجھے باقی چیزوں کا تو غم نہیں تھا، ایک اس میں میری ہاتھ سے لکھی ہوئی کاپی تھی جس میں میں نے اپنے سارے، میں نے آپ سے شاید آپ کے یہاں کہا گیا، بعد والی مجلس میں کہا، نیاز حسین کہہ کے گیا ہوں آپ کے پاس یا نہیں؟ کہا ہے میرے بھائی، کہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں مومنین میں اختلاف بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ یاد تھوڑی ہوتا ہے، جب یہ یاد نہیں ہے کہ دوپہر میں مملکت خدا داد پاکستان میں رہنے والا بیچارہ بہت مظلوم ہے، اپنے ظلم پر، جو اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی یاد کیجیے عزیزو۔ واقعاً بجلی نہ ہو یا اس طرح سے آنکھ مچولی کھیلے، یا اگر ہو تو اس کا بل بہت زیادہ ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بجلی نہ ہو تو اس کی گرمی، بجلی ہو تو بل کی گرمی، دونوں صورتوں میں مملکت خدا داد پاکستان کا باشندہ گرم ہی رہتا ہے بیچارہ، پسینوں میں شرابور رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ظاہری پسینہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بجلی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ ظاہر میں تو بہت اے سی میں، لیکن باطنی پسینہ ہے، بل کتنا آنے والا ہے۔ واقعاً عزیزوں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ویسٹ کو چھوڑ دیجیے، حتیٰ عرب کنٹریز میں نے بعض مومنین سے سوال کیا، وہ لوگ اتنا بل نہیں بھر رہے ہیں، ہم سے بہتر بجلی استفادہ کر رہے ہیں جو بل میں اور آپ یہاں بھر رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے عزیزوں، اور یہ ظلم میرے اور آپ کی اپنی کوتاہی کی بنا پر ہے، کوئی اللہ کا امتحان نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خاموش ہیں، اس لیے کہ ہم نے اچھے افراد جو ہے وہ اپنے اوپر قرار نہیں دیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے آپ جو ہے وہ روڈ پہ آ جائیں، لیکن آپ کی ہر انسان کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی سیٹ سے کرپشن چھوڑ دے، کسی دوسرے کو کرپشن کی اجازت نہ دے۔ اگر اپنے دل کو روشن کر لیں گے عزیزوں، میں اپنا مشکل حل کر لوں، بھائی اب پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، ایک میجورٹی یہاں سے جا رہی ہے عزیزوں، اس غریب کا کیا کریں گے؟ میری دھرتی ہے، پاکیزہ دھرتی ہے، اسلام کی خاطر اس دھرتی کو لیا گیا تھا، یہ تو جو ہے وہ آپ اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنی مشکل حل کر لیں۔ نہ، اتنی ساری خلق خدا پاکیزہ مسلمان، عزیزوں پاکستان کا مسلمان بہت ساری جہاد سے بہتر ہے، اور ایسا نہیں ہے عزیزوں، وہ جو مقتدر ہیں ان میں بھی جو ہے وہ پاکستان سے محبت ہے، فقط بعض افراد کے سامنے جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کی وجہ سے ہم یہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وگرنہ اگر کوئی چاہتا ہے اپنی دنیا اس دھرتی کی خدمت کر، پروردگار تجھے دنیا بھی بخوبی عطا کرے گا۔ خدا تجھے واقعاً اس کیفیت کے بعد، گیس کی یہ کیفیت، کمانے کی یہ کیفیت، بازار کی یہ کیفیت، انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ مولانا آپ نے کل کہا ہوگا، لیکن ہم دیکھ آپ کو رہے ہیں نا، ہیں تو کئی اور، کہ مولانا کب ہماری جان چھوڑے گا، ہیں سوچ تو کئی اور رہے، کل چیک کتنے بجے دینے جاؤں گا۔ محترمہ سوچ رہی ہے کھانا بنایا نہیں ہے، گھر پہنچیں گے تو حضرت شوہر کی کون سلواتیں سنے گا۔ بہرحال بیٹھے یہاں پر ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، اپنے نسبت سے ہونے والے ظلم کے بارے میں بھی سوچیں، پروردگار متعال کرم فرمائے گا بحق سید الشہداء۔ بہرحال کوشش کریں جو کچھ نیاز ملتی ہے رات کو جا کر، یاد آ گئی کل کہا تھا میں نے اپنی نیاز پلٹانی ہے، مجھے بسم اللہ آیت سنا دے، مجھے کل کہا تھا میں نے آیت یاد کر کے آنی ہے، آپ نے ایک آیت دی تھی قرآن کریم کی، جی بسم اللہ، مجلس روک دی میں نے، کل سنا دیں گے، کل آخری دن ہے میرے بھائی، ایک آیت سنا دے، چلے ایک مرتبہ میرے ساتھ تکرار کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آخر سے بھی سب کی آوازیں چاہیے، جو مسلم ابن عقیل کا چاہنے والا ہے بولنے کی پریکٹس کرے، آج اپنوں میں حق بولے گا، ساتھ دیجئے میرا، آج اپنوں میں حق بولے گا، کل کو ننگی تلواروں اور باطل کے دربار اور بازار میں بھی جا کر حق بولنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر آپ خاموش رہیں، ذرا میں آخر سے سنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. کون سے سورے کی کون سی آیت ہے؟ آیت کا شمارہ؟ جی بڑی مہربانی، شکریہ، مختصر چیز یاد رہ گئی الحمدللہ. جاتے جاتے ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے موبائل میں قرآن نکالیں. اس حضرت موبائل کا اتنا بیہودہ استفادہ کرتے ہیں. ہاں کوشش کریں کچھ اچھا استفادہ کریں، انشاءاللہ وہ بیہودہ استفادہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب انسان قرآن کریم کی بارگاہ میں ہو، قرآن انسان کے پاس ہو، تو کوشش کریں موبائل میں نہ پڑھے. وہ زیادہ احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہے. کل ایک مومن پوچھ بھی رہتے، لیکن راستے میں چلتے ہوئے، گاڑی میں جاتے ہوئے، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ممکن نہیں ہے اس کے پاس قرآن کریم نہیں ہے، وگرنہ تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر احترام دے سکتے ہیں تو ہمیشہ قرآن کریم کو اپنے جیب کی زینت قرار دیں، سامنے کی جیب میں رکھیں. ہمیشہ قرآن کریم آپ کے ہمراہ ہونا چاہیے. جاتے جاتے عزیزوں اس آیت کے ترجمے پر غور کریں. یہ اللہ کے مددگار وہ ہیں جنہیں ہم جب دنیا میں قدرت عطا کرتے ہیں یہ چار کام کرتے ہیں. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چاہے قدرت ہو چاہے قدرت نہ ہو، ان چاروں کاموں کو بجا لاتے ہیں. ایک، نماز پڑھتے ہیں. دو، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تین، نیکی کا حکم دیتے ہیں. چار، برائیوں سے روکتے ہیں. بہرحال کوشش کریں آج رات کو جا کے یہ نیاز حسین ایک کاپی میں لکھ لیں اپنے پاس. ایک کاپی کا عنوان بنائے نیاز حسین، اور ادھر جا کے آیت اور اس کے ترجمے کو لکھ لیں. لکھ کر آئیں گے میرے بھائی؟ انشاءاللہ ہی بتا رہے ہیں آپ، مولانا کی طرح انشاءاللہ بول رہے ہیں. آپ کہتے ہیں مولانا صاحب میرے گھر بھی آئیے گا، مولانا صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں یہ مولانا کا انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا. یہ تو آپ بھی مجھے ایسے ہی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. میرے بھائی کچھ بھی نہیں جائے گا، 5 منٹ جائے گی. ایک مرتبہ لکھنا شروع کر دیکھ زندگی میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے. بہرحال اس نے کہا اے حضرت ڈاکو ہو سکے تو میری کاپی دے دے، باقی مال و اسباب لے جا، پیسے لے جا، جواہرات لے جا، ہاں جو بھی قیمتی شے تجھے، لیکن وہ مجھے کاپی دے دے. کہا صاحب میں تو نوکر ہوں. ہاں عجیب ہے، چور ہے ضرور چور، لیکن اپنے امام اور اپنے پیشوا کے ماننے میں چوری نہیں کرتا ہے. ہاں عجیب ہے، ہم حق پر ہو کر کوتاہی کر رہے ہیں، وہ باطل میں جو ہے وہ برابر کا بانٹتے ہیں. صاحب میں ہوں جو ہے وہ غلام. چوروں کا ایک ہیڈ ہے. کہا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ پہاڑ کے اس طرف بیٹھا ہے، وہ کہے گا ہم دے دیں گے، ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. کہا اگر ہو سکے تو مجھے بھی لے جا. لے کے چلے. کہہ رہے جب میں ادھر پہنچا ان کے ساتھ، چوروں کے ساتھ جنہوں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا تھا، تو دیکھا وہ جو ہیڈ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. میں منتظر رہا یہاں تک کہ اس کی نماز مکمل ہو گئی. جب نماز مکمل ہو گئی تو میں نے قبل اس کے کہ اپنی کاپی مانگوں، میں نے کہا ایک طرف سے چوری اور دوسری طرف سے عبادت خدا، یہ دونوں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. کہنے لگا صاحب بات تو آپ صحیح کر رہے ہو، لیکن انسان کو چاہیے کہ خدا کی جانب کھلنے والے سارے دروازے بند نہ کر دے. ظاہر میں چوروں کا رئیس اور بڑا ہے، حقیقت میں اہل بیت کا غلام نظر آ رہا ہے. جو حق سمجھ میں آ گیا اس کی نسبت سے قدم بڑھانے میں کوتاہی نہیں کر رہا ہے. ایک دروازہ تو کھلا رہے. کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے میں کربلا کی زیارت کو گیا. انشاءاللہ کہ پروردگار متعال اسی سال 40 میں پا پیادہ با معرفت زیارت سے انشاءاللہ تمام عالم اسلام، عالم تشیع کو بہرہ مند فرمائے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی اور جو نہ جا سکے وہ بھی پریشان نہ ہو میرے بھائی کہ اتنے سال ہو گئے مجھے اذن باریابی نصیب نہیں ہے. نا کوئی مسئلہ نہیں، ہر روز توجہ کے ساتھ زیر آسمان کھڑے ہو کر سید الشہداء پر سلام بھیجے. السلام علیک یا ابا عبداللہ. وہ اتنی زحمتیں کر کر زیارت کا جو اجر پائے گا، خدا تجھے دور ہی سے یہ دیے جانے والے سلام کا اجر اور پاداش عطا فرمائے. کہا پروردگار تیرے اختیار میں، تو پسند فرمائے تو اپنے محبوب کا دیدار نزدیک سے کروا دے. تو اگر پسند کرتا ہے کہ ظاہری فاصلہ رہے، دل کو اپنے محبوب سے جوڑنے کی سعادت عطا کر دے. دل دھڑکے حسین ابن علی کے لیے. توجہ کیجئے گا عزیزوں، کچھ عرصے کے بعد کربلا میں ملاقات ہوئی. کہتے میں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ زیارت میں گیا. ایسے میں سامنے سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا. کہا میں وہی چوروں کا سربراہ اور سرغنا ہوں. اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، حسین نے مجھے اپنی جانب بلا لیا، بارگاہ حسین نے مجھے اپنی جانب بلا لیا. نماز نہ چھوڑ. اسی طرح سے آ جائیے قرآن کریم، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے. ایک تعداد قرآن پڑھتی نہیں ہے، یہ ایک بے حرمتی. کل کو قرآن خدا کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، اے پروردگار اس قوم کے درمیان تھا لیکن مہجور تھا، متروک تھا، کوئی میری تلاوت نہیں کرتا تھا. ایک تعداد پڑھتی نہیں. وہ جو پڑھتے ہیں عزیزوں ان میں یہ 5 خرابیاں پائی جاتی ہیں جو ابھی میں نے نماز کی نسبت سے ذکر کی. ایک،
کبھی رمضان میں پڑھ لیا. ہاں ائمہ معصومین کتنے دنوں میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے؟ مجھے اور آپ کو زیادہ کام ہے یا زندگی زیادہ عزیز ہے یا ذمہ داریاں میرے اور آپ پر زیادہ ہیں یا عزیز و حجت خدا پر جس نے اس پورے عالم کو چلانا ہے؟ بتائیے. بعض روایتوں میں 3 دنوں میں میرے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ صلی محمد 3 دنوں میں قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے. 3 نہیں 6 دنوں میں ختم کر لیں. 6 نہیں عزیزوں 1 مہینے میں ختم کر لیں. ختم نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں. یہ طے کر لیں اس پہلی بے حرمتی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزانہ کچھ آیتوں کی تلاوت کروں گا. فرمایا جو شخص بھی روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے پروردگار متعال اسے غافلوں میں سے قرار نہیں دیتا. انشاءاللہ طے کرتے ہیں عزیزوں یہ کام کریں گے. 1 صفحے کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. کہتے ہیں مولانا اس کی بھی ہمت نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. 1 آیت 1 سطر. لیکن یہ طے کرنا ہے کہ یہ 1 آیت اور 1 سطر روزانہ پڑھوں گا. قطرہ قطرہ اگر روزانہ گرے گا میرے اور آپ کی زندگی بدل دے گا. روزانہ 1 آیت پڑھوں گا. بس پہلی بے حرمتی کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا نہ اب روزانہ پڑھوں گا. دوسری بے حرمتی کیا ہو جاتی ہے عزیزوں ہم سے؟ جب پڑھتے ہیں تو بہت تیزی سے پڑھتے ہیں. اچھی بات. نماز میں بھی تیزی سے تلاوت کرنا مناسب نہیں. انسان ٹھہر ٹھہر کر پڑھے. تیسری بے حرمتی سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے. کچھ نہیں کر سکتے. آج اگر آپ کے گھر میں یہ ترجمے والا قرآن نہیں ہے جا کر خرید لیجئے. کون سے ترجمے آپ کے پاس رائج ہیں عزیزوں؟ تھوڑی میری مدد کریں. مرحوم فرمان علی صاحب کا اگر قرآن ہے, مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب کا, اور کون سا قرآن ہے؟ مرحوم محسن نجفی صاحب کا قرآن ہے. جو بھی قرآن ترجمے والا قرآن آپ کے پاس ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. اگر ممکن ہے ہر آیت کو پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں. ہر آیت کو پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں. دیکھیں خدا کیا کرتا ہے عزیزوں. زندگی بدل جائے گی. زیر سایہ حجت خدا قرآن نور ہے. اس نے روز عاشور کے لیے چاہنے والوں کو آمادہ کیا ہے. مجھے اور آپ کو کیوں کر زمانے کے امام کے لیے آمادہ نہیں کرے گا؟ یہ قرآن کرے گا عزیزوں, قطعاً کرے گا. شفا ہے. فرمایا یہ تیرا بندگی نامہ ہے, یہ تیری ڈیڈ ہے. اب ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کاروبار میں کہ بھائی یہ معاملہ طے ہوا ہے تو عزیزو یہ بندگی نامہ ہے. اللہ سے تو معاملہ کر کے وہاں سے چلا ہے. ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں گا, سمجھ کر پڑھوں گا. کوالٹی پر کوشش کریں, کمپرومائز نہیں کریں. کوانٹٹی پہ کمپرومائز کرنا ہے تو کر لیں. لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہاں نماز عشاء کے بعد پورا سورہ واقعہ پڑھتا ہے مومن. کیوں؟ بولیے. رزق میں اضافہ ہو جائے. وہاں لیے کہ رزق اللہ نے رکھا ہے سورہ واقعہ کو سمجھنے میں. وہ واقعی رزق سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے. پڑھیے سورہ واقعہ. اذا وقعت الواقعہ لوقعتہ کاذبہ ہاں خافضۃ کیا ہے؟ ہاں جی رافعہ. کیا معنی ہے؟ پڑھتے جا ثواب لیتے جا. نہ کر میرے بھائی. اس نے سمجھنے میں, یہ میرے مولا کا فرمان ہے. اے علی کے چاہنے والے, فرمایا تیرا ہم و غم قرآن ختم کرنا نہ ہو. تیرا ہم و غم یہ ہو کہ میں قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لوں. وہ پروردگار جو تو پورے سورہ واقعہ کو بغیر سمجھ کے پڑھ رہا ہے اور وہ تیرے رزق میں اضافہ کر رہا ہے, تو ایک آیت پر ٹھہر جائے گا, وہ تجھے رزق عطا نہیں کرے گا. 4 پڑھتے ہوئے انسان ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. قرآن بھی پڑھ رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ پروگرام چل رہا ہے, کرکٹ چل رہا ہے, مناسب نہیں عزیزو, بے حرمتی ہے. 5 دکھاوے کے لیے نہ پڑھ عزیزو, خداوند متعال کے لیے پڑھ. تنہائی میں اس امر کو بجلانا مشکل ہے. فیملی کے افراد مل کر, دوست مل کر جو ہے وہ اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں. پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی حد اقل وہ قرآن کی آیتیں جو میں اور آپ کو نماز میں پڑھتے ہیں, حد اقل ان سے اپنے رابطے کو بڑھانے کی کوشش کیجیے. یہ قرآن تو وہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے جاتے جاتے فرمایا, اے علی کے چاہنے والو, جاتے جاتے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاؤں.
میں آج دیکھ رہا تھا ظاہراً عمالی توسی میں یہ روایت ہے، عزیزو مولا کا ہاتھ پکڑا وقت آخر، ہاتھ پکڑا اور اصحاب سے کہا ھذا علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن سے عزیزو اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے. اپنے بچوں کے فیوچر کی ہمیں کس قدر پرواہ ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ قرآن پڑھ. میں بسا اوقات یہاں پر دیکھتا ہوں منقبت خوانی کرنے والا اتنی بہترین منقبت خوانی کر رہا ہوتا ہے، مرثیہ خوان اتنا اچھے طریقے سے مرثیہ پڑھ رہا ہوتا ہے. ہاں میرے بھائی، ماتم کروانے والا بہترین طریقے سے آواز ہے، محنت کی ہے، لیکن وہی جب قرآن پڑھتا ہے بسا اوقات زیارت کے الفاظ پڑھتا ہے، عربی صحیح نہیں پڑھ پاتا. ابھی میں پہلے عشرے میں عزیزوں عربی جو ہے وہ کیا ہے جگہ سے آ رہا ہوں، وہاں پہ میں حیران ہے عزیزوں، وہاں پہ نماز میں جاتا تھا، بسا اوقات عالم دین نہیں ہوتا تھا، عام ایک جوان نماز پڑھا رہا ہوتا، دعائے قنوت میں ایسے قنوت پڑھ رہا ہوتا جیسے رب سے ہم کلام ہو. کس قدر ہم کوتاہی کر رہے ہیں عزیزوں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. عربی زبان سے آشنائی پیدا کریں عزیزوں. عربی لینگویج کے آج سے 15-20 سال کے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. کراچی میں نے جو ہے وہ شارع فیصل پر کچھ برادران اہل سنت کے سینٹرز دیکھے تھے. بہت جلدی 3-4-5 مہینے میں، وہ بھی رات کے 2 گھنٹے جانا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں مدارس کے سسٹم میں آئے، چونکہ مدارس کا جو سسٹم ہے وہ عربی کی بہت موشکافی کرتا ہے، بہت ہی دقت کے ساتھ، تاکہ قرآن و حدیث کے الفاظ کو سمجھنے میں نہ نارمل جو ہے وہ. میں نے سنا یہاں پہ ادارے تنزیل جو قرآن کے جو ہے وہ پروگرامز کرواتے، بہت اچھے عزیزوں. اور اسی طرح برادران اہل سنت بہت جالب ہیں ان کے پروگرامز. عربی زبان سے عزیزوں رغبت پیدا کریں. نماز میں دیکھیے کتنا مزہ آئے گا، قرآن کو پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا. میں نے دیکھا عزیزوں ایک عام انسان دعا میں، میرے چوتھے امام کی دعا نمبر 24 کی، کہ اگر والدین کی نسبت سے خصوصیت سے کوتاہی ہو رہی ہے عزیزوں، اس دعا کو پڑھے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اس دعا کو پڑھ رہا تھا وہ جوان، اسی محرم میں نے دیکھا، کہہ رہا تھا پروردگار اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میرے وسیلے سے میرے ماں باپ کو معاف کر دے. عربی میں پڑھ رہا تھا، اگر میرے ماں باپ کو معاف کر دیا ہے تو ان کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے. جو انسان نماز میں روتا ہے، انسان قرآن کو پڑھتے ہوئے روتا ہے. خدا مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے، میں اور آپ کیوں کوتاہی کرتے ہیں؟ بس میں نے ختم کیا عزیزوں، کیوں کوتاہی کرتے ہیں؟ آج کے بعد طے کر لیں. کیا طے ہوا عزیزوں؟ فیصلہ آپ کی مرضی پر. 1 صفحہ پڑھنا ہے، 1 آیت پڑھنی ہے، لیکن ادب و احترام کے ساتھ پڑھوں گا، خدا کے لیے پڑھوں گا، کوئی دوسرا خیال اپنے ذہن میں نہیں لاؤں گا، توجہ کے ساتھ پڑھوں گا. اس کے ساتھ میں نے ایک کام اور اضافی کیا ہے، آیت آف دا ڈے. وہ جب پورا صفحہ پڑھ لیں گے نا، ایک آیت آپ کو بہت اٹریکٹ کرے گی، یقین جانیے کرے گی. جیسے جیسے میں اور آپ شفا پاتے جائیں گے، آیت انسان کو کھینچتی ہے، آیت انسان کو بلاتی ہے. قرآن ناطق جس طرح سے انسان کو کھینچتا ہے نا عزیزو، سید الشہداء کا ذکر، اسی طرح سے یہ قرآن صامت ہے. اسی طرح سے مولا فرماتے قرآن کی خدمت میں تو نہیں جائے گا، ایک نیکی کا اضافہ ہو جائے گا، ایک برائی تیری زندگی میں سے کم ہو جائے گی. آؤ عزیزو طے کر لے ایک آیت. یہی آیت جو میں سرنامہ کلام میں پڑھ رہا ہوں، دیکھو عزیزو یہ آیت مجھے اور آپ کو کھینچے گی، انسان کی زندگی بدل جائے گی. غریبوں نے بلایا سید الشہداء کو، مولا ہمارے ساتھ نہیں کھائیں گے؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں؟ اور بیٹھتے بیٹھتے زباں پر جملے آئے، ان اللہ لا يحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. کنیز نے آ کر جو ہے وہ کیا ہے پھول دیا. امام نے فرمایا جہاں میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، فوراً آیت پڑھی، جب تمہارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے تو اس کے ساتھ ویسا ہی یا اس سے بہتر برتاؤ کرو. اہل بیت کی زندگی میں قدم بقدم کوئی آیا میرے مولا اور آپ کے بابا کی شان میں حد کے حرمت کرنے لگا. آج کیوں ہے عزیزو ایسا ہے کہ چھوٹی سی بات پر 2 گاڑی والے 10 بگریباں، 2 پڑوسی آپس میں لڑ جاتے. قرآن سے دوری ہے. مولا کی شان میں، آپ کے بابا کی شان میں حد کے حرمت کرنے لگا. میں اور آپ صبر نہیں کر پاتے ہیں، لیکن دین کا دستور کیا ہے؟ امام نے آیت پڑھی، معاف کر دے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. چھوٹی سی غلطی ہو جائے زوجہ سے انسان بخشتا نہیں ہے جب تک کہ پورا اپنا دل خالی نہ کر لے. چھوٹی سی غلطی ہو جائے بچوں سے عزیزوں، فرمایا بچوں کو احترام دیجئے. کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، اللہ کے رسول اس عظیم نماز میں جب بچے کو روتے دیکھا، نماز کو جلدی سے جو ہے وہ پڑھ لی. اللہ کا فرمان ہے. میں اور آپ بس اوقات بچے کو کیسے دھتکار دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ یہاں سے، بات نہیں کرو ہم سے. خدا را آؤ عزیزوں، قرآن کی آیتوں سے میں اور آپ نزدیک ہوتے چلے جائیں، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. میں سوچ کر آیا تھا مثلا سورہ قل هو اللہ احد، مثلا سورہ الحمد،
مثلا سورہ انا انزلنا، فقط انہی سوروں کو انسان دیکھ لے، اگر موقع ملا تو کل آخری تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، انہی سوروں کو دیکھ لے عزیزو، اہل بیت کے فضائل کا، ہاں کیا بہترین یہ آیت اہل بیت کے فضائل میں گویا ہے۔ فرمایا ہاں مخصوصاً سورہ قل هو اللہ احد، حیران ہوں عزیزو، روز عاشور فرمایا اے رونے والے، اے عزادار سید الشہداء، روتے روتے 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر۔ کیا ہے اس قل هو اللہ احد میں؟ فرمایا ہم نے کربلا کو سجایا ہی اسی خاطر ہے کہ لوگ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ فرمایا یا علی آپ کی مثال قل هو اللہ احد کی طرح سے، قل هو اللہ احد کی طرح، جو قل هو اللہ احد کو ایک بار پڑھے ایسا ہے کہ اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، جو قل هو اللہ احد کو 2 مرتبہ پڑھے ایسے ہے کہ اس نے 2/3 قرآن، جو 3 مرتبہ پڑھے ایسا ہے کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ ان آداب کو آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزوں۔ آج ہی مرحوم صفدر حسین نجوی صاحب کا ذکر آیا، کل پروردگار متعال نے مجھے سعادت بخشی، میں ان کی قبر پر جا پایا۔ خدا را ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں عزیزو، اس راہ میں قدم آگے بڑھائیں۔ جب قرآن سے لذت ملے گی نا عزیزو، تو بہرحال اسی کا خلاصہ 5 جلدوں میں ہے تفسیر نمونہ کا، اس سے رغبت پیدا کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ 15 جلدی تفسیر نمونہ کہ جو چند علماء کی کاوش ہے کہ جسے مرحوم علامہ صفدر حسین نجوی صاحب نے کس قدر خوبصورت پہرائے میں جو ہے وہ اردو قالب میں پیش کر دیا عزیزوں۔ واقعاً میرے اور آپ کی کوتاہی ہے، ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں فاسٹ فوڈ کی دکانیں بڑھ گئی ہے، ہمارے یہاں موبائل کی دکانیں بڑھ گئی ہے، کتابوں کی دکانوں پر کا شٹر گرتے چلے جا رہے، کوئی کتاب کا خریدار نہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے عزیزوں، کتاب خدا سے محبت کیجئے۔ اپنے گھروں کی زینت تفسیر نمونہ نہیں رکھنا چاہتے، تفسیر نمونہ کا خلاصہ اپنے گھروں میں قرار دیجئے، اور کوشش کریں عزیزوں، آج بچے کے پاس رغبت ہے، بابا مجھے فاسٹ فوڈ کھلا دے، بابا مجھے فلاں ریسٹورنٹ لے جائے، کیوں؟ ہم نے ایسا سچویشن، ہم نے ایسا ایٹماسفیئر بنا دیا ہے۔ آئیے ہم ایٹماسفیئر بدل دیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا۔ قرآن سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے۔ فرمایا یا علی، جو تیری محبت زباں پہ جاری کر دے اس کا 1/3 دین مکمل ہو گیا، جو اس محبت کو اپنی زبان پر جاری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں بھی رکھ لے اس کا 2/3 دین مکمل ہو گیا، اور جو اس محبت کو اپنے اعضاء و جوارے میں بھی جگہ دے دے، وہ دیکھوں گا جو میرے مولا کو پسند ہے، وہ پڑھوں گا جو میرے مولا کو پسند ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اے سید الشہداء کے ماتم داروں، اس کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ظالم نے اس کا سر تن سے جدا تو کر دیا، لیکن قرآن کی آیتیں پھر بھی اس سر مطہر پر جاری و ساری ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور پھر سر مطہر سے آواز آ رہی ہے، وہ جو 300 سال سوئے رہے، خدا نے کیا عجیب نشانی دکھائی، لیکن یہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ نہ نہ نہ، اس سے بڑھ کر بھی ہمارے لیے پاس نشانی ہے۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ فاطمہ کا لال ایک دوپہر کی، ایک دوپہر میں فاطمہ زہرا کا گھرانہ کس طرح سے عزیزو، جس طرح سے قرآن کے پارے تتر بتر ہوتے، اس طرح سے زہرا کا گھرانہ، وہ حسین جس کے گلوئے مبارک کے اللہ کے رسول بوسے لیا کرتے تھے، اس پر ظالم کا خنجر چل گیا۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی آیت کیا ہوگی؟ دین کی عظمتوں کی خاطر سید الشہداء نے اپنی قربانیاں دی۔ اور جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ماجائے کنوں کے نیزہ پر سر دیکھا، کس قدر سخت تھا زینب کبریٰ کے لیے، کس قدر سخت تھا۔ 2 یتیموں کا ذکر کیا ہے، پہلے کل کے مرثیے کے بند دوبارہ تکرار کر دو، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ جب کوفے میں ماجائے کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا تو بہن نے تڑپ کے کچھ ایسے فریاد بلند کی، یا ہلالان لما استتم کمالا غالہ خسفہ فابد غروبا، اے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا
کے غروب کر گیا۔ عزیزو زینب کبریٰ کا مرثیہ 12 محرم کے دن عزیزو میرے الفاظ پر نہیں، فرمایا جب کربلا والوں کا ذکر آئے رونے میں بخل سے کام نہ لے، بلند آواز سے رو تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ آپ عزیزو سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے خدا سے دعا طلب کرے، پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے، پروردگار اربعین میں اپنی محبوب کی بارگاہ کی اذن عطا کر دے۔ سب مل کر میرے ساتھ کوشش کرے، چونکہ نام حسین میں درد ہے عزیزو، انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، سب مل کر میرے ساتھ السلام علی الحسین، کوشش کرے روتے ہوئے فریاد کے عالم میں، انشاءاللہ پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کرے گا۔ السلام علی الحسین وعلی الحسین وعلی حسین وعلی۔ اے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا، زینب کبریٰ کی زیارت عزیزو پہلی مرتبہ ماں جائی کی زیارت کر رہی ہے روز عاشور کے بعد، پھر فرمایا ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا، اے میرے دل کے ٹکڑے حسین، مجھے یہ گمان نہ تھا ایک دن زہرا کی لاڈلی اس عالم میں کوفہ آئے گی، کوفے کی شہزادی کوفے کی اسیر ہو کر آ رہی ہے، اور ماں جائے کی زیارت اس عالم میں، نوکے نیزہ پر ماں جائے کا سر بلند۔ اس موقع پر 2 یتیموں کو یاد کیا، فرمایا یا اخی فاطمہ الصغیرہ تکلمہا فقد کاد قلبہا یذوبا، اولاد والوں خدا تمہارے بچوں کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے بہرمند کرے، ان پر ماں اور باپ کا سایہ رہے۔ عزیزو کسی کے گھر میں اگر ایسا ہوا ہے، اب بخوبی جانتے ہیں، جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہوں، چھوٹی بچیاں ہوں، باپ کا انتقال ہو جائے، باپ کا سایہ اٹھ جائے، جلدی جلدی گھر کے بڑے باپ کی تصویریں ہٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ جب ننھے بچے یا بچی کی نگاہ باپ کی تصویر پر آئے میرا بابا، آؤ عزیزو سرزمین کوفہ، حسین کی ننھی یتیمہ زینب کبریٰ کی فریاد، بھیا اپنی اس چھوٹی بچی سے بات کر لے، دیکھتی چلی جا رہی ہے بابا جسے تیرا سینہ نصیب تھا، آج ظالم کے در مجھے اپنی دوسری وہ شخصیت عزیزو جس کا زینب کبریٰ نے 12 محرم کو، 2 دن نہیں ہوئے واقعی کربلا کو گزرے، ذکر کیا، سید سجاد ہے، میرا مولا سجاد، فرمایا یا اخی لو ترى عليا لدى العسر كلما اوجعوه بالضرب ناداك بذل يغيظ دمعا سكوبا، بھیا حسین اپنے سجاد پر نگاہ ڈال لے، ظالم کا تازیانہ، سید سجاد کی فریاد، آخر میں فرمایا بھیا ضمہ الیک وقرب وسکن فؤادہ المروبا، بھیا سجاد کو اپنے سینے سے لگا لے، شاید اس کے بے قرار دل کو میں کہوں گا شہزادی، کوفے کا دربار، شام کا بازار، شام کا دربار
خدا سید سجاد کو صبر عطا کرے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ایزو دعا کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، توجہ سے دعا طلب کریں، انشاءاللہ پروردگار محروم نہیں فرمائے گا. پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پروردگار جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری دین کی عظمتوں کو سمجھنے کی، نماز کو ادب و احترام کے ساتھ، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی سعادت عطا فرما. دین کی ان عظمتوں کو سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہمیں تو جز ظاہر کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جو تیری مصلحت میں ہے ہر وہ دعا اور ہر وہ حاجت جو تیری مصلحت میں اسی لمحے اسی موقع قبول و مقبول فرما. ایسا اہم ترین مسئلہ رزق ہے، مخصوصاً مملکت خدا داد پاکستان میں. توجہ کے ساتھ دعا طلب کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. پروردگار جو بھی مومن رزق کے سلسلے میں پریشان ہے، غیب سے ان کی پریشانیاں دور فرما. رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. زیادہ رزق چاہیے، زیادہ رزق اللہ نہیں دیتا، مگر اس وقت جب پاک و پاکیزہ فطرت رکھنے والوں کی مشکلات کو حل کرنے کا درد اور مشکلات کو حل کرنے کا جذبہ ہو. پروردگار تیری راہ میں کام آنے والا رزق، تیرے بندوں کی مشکلات کو حل کرنے والا رزق رسول و آل رسول کے چاہنے والوں کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا. جو مریض ہیں خصوصیت سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، جن کا نام ابتدائی مجلس میں لیا گیا. ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں. پروردگار آنکھ گناہ کر جاتی ہے، کانوں سے، ہاتھوں سے، زبانوں سے، پیروں سے گناہ ہو جاتا ہے. تجھے واسطہ اس فرش شفا کا، ہم سب کو امراض روحانی اور جسمانی سے شفا یابی عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا ہے میرے پروردگار، وہ بچے جو شادی کی دہلیز پر ہیں، اسلام کے نقطۂ نگاہ سے ماں باپ کو اس موقع پر اپنی ذمہ داری بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرما. ان جوان بچوں اور بچیوں کو، مومن و مومنات کو میرے پروردگار دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما. ہمارے گھروں کو محبت و رحمت و مودت کا شاخسانہ اور مرکز قرار دے. پروردگار خدا نخواستہ اگر گھروں میں ناچاکیاں، لڑائیاں، بے حق سرکار سید الشہداء اس ذکر کے بقول ان لڑائیوں کو محبت میں تبدیل کر دے. ایک دوسرے کے لیے ایثار، قربانی کا جذبہ ہمارے وجود میں بڑھا دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہے، میرے پروردگار بے حق شہزادہ علی اکبر، بے حق شہزادہ سکینہ و فاطمہ صغریٰ دنیا و آخرت کے لیے کارآمد صالح اولاد سے بہرہ مند فرما. جنہیں اولاد کے عظیم سرمایے سے بہرہ مند کیا ہے، میرے پروردگار اس پرآشوب زمانے میں اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پروردگار خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اس غیبت کے زمانے میں ان کی تعلیمات، ان کے خطبات کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار انقلاب اسلامی کو دشمن داخلی اور خارجی ہر قسم کے شر سے بچا لے. دشمنوں کے مکر و فریب کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے. اس انقلاب اسلامی کو مولا و آقا کے انقلاب جہانی سے ملحق فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیری بارگاہ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما. جنہیں تیری بارگاہ میں اسیری، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہے، تجھ سے اور تیری رسول آل رسول کی محبت میں بے جرم و خطا قید ہے، میرے پروردگار خصوصیت سے مسنگ پرسنز عالم پوری دنیا میں جہاں کہیں، میں آگے والی مجلس میں کہہ رہا تھا، ایک مومن کا فون آیا، عزیزو 25 سال اس کے باپ کو قید کا حکم دیا. ایک مومن کے 10 سال. عزیزو اچھی بات نہیں، ہم درد کو احساس ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان کے گھروں پر کیا گزر رہی ہوتی ہے. پروردگار جو تیری محبت میں اسیر ہے، غیب سے رہائی کے اسباب کی فراہمی فرما دے. ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے عزیزو اپنے لیے شہادت مانگیے اچھے طریقے سے. اے پروردگار، یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. جو کچھ تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، شرف، اولاد، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے تیری راہ میں، سید الشہداء کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتم دار آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار ہے، دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. خصوصیت سے فلسطین کے مسلمانوں کو استقامت اور غلبے کی رحمت سے بہرہ مند فرما. اسرائیل
کو نیست و نابود فرما، دشمنوں کے مکر کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے، سارے پاکیزہ فطرت رکھنے والے عالم اسلام خصوصیت سے تشیع، خصوصیت سے مملکت خداداد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے۔ اے میرے پروردگار، اس ملک میں جو ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما، اس دھرتی سے رسول آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ صاحب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رب۔